بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر آج ہم پڑھیں گے 20، جو حروف مدہ بھی ہے اس میں۔ تختی نمبر 20 ہے تشدید بعد حروف مدہ، یعنی تشدید کے بعد حروف مدہ، اس کا بھی طریقہ بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مدہ کی اقسام کیا ہے اور کئی قسم کے مدہ ہے۔ تو آئیے میں سب سے پہلے مد کی مقدار بتا دوں اور اس کا طریقہ۔ ایک ہے مد طول، دوسرا ہے توسط، تیسرا ہے قصر۔ مد طول کی مقدار 3 سے 5 الف ہے، دوسرا ہے توسط، اس کی مقدار 2 سے 2.5، تیسرا ہے قصر، اس کی مقدار 1 الف ہے۔ واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ میں جو طریقہ ہے وہ میں آتے ہیں قصر کے ساتھ، وہ الف مدہ واو مدہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یا ساکن سے پہلے زبر آئے تو یا لین ہے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ غین یا زبر غی، را لام زیر رل، غیر میم غین زبر مغ، غیر المغ، ضاد واو پیش تو، غیر المغضوب بازر بھی، غیر المغضوب، یہ حروف حلقی ہے۔ اس کے بعد اور دعات کے بعد واو مدہ ہے، تو اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ غیر المغضوب، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، واو زبر وا، لام ضاد زبر لگ، ولگ، ضاد لام مد، ضاد لام مد زبر ضال۔ یہ کون سا مد ہے؟ یہ مد طول ہے، اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد طول کو ہم، طول کے معنی ہوتا ہے لمبا، لمبا کھینچیں گے، یعنی 3 سے 5 الف کے برابر۔ وَلَا الضَّالِّينَ۔ اب یہاں پہ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ جس حرف پہ تشدید ہو، مشدد حرف کو ہم تھوڑا سا زور دے کر پڑھتے ہیں، ٹھہراؤ دے کر پڑھتے ہیں، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ ضاد لام مد زبر ضال، لام یا زیر لی، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور لام یا زیر لی کو 1 الف کے برابر۔ لام یا زیر لی، نون زبر نہ، لینا، ولا الضالین۔ ساکن کے صورت میں یہاں بھی ہم لین کو بھی 3 الف کے برابر کھینچیں گے، کم از کم 3 الف 4 الف، 3 الف سے 5 الف کے برابر ساکن کی صورت میں، کیونکہ یہاں پہ آیت ہے تو ہم یہاں پہ وقفہ کریں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ واو زبر وا، واو زبر وا، وا جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجد، کاف زبر کا، وجد کا، یہاں زبر ہے، یہاں بھی زبر ہے۔ تمام کو ہم جلدی پڑھیں گے، حرکت کو ہم جلدی سے پڑھیں گے۔ ضاد لام مد زبر ضال، لام 2 زبر لن، ضالن۔ اب یہاں پہ 2 زبر ہے، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا طریقہ یہ ہے کہ 2 زبر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا، یہ فا کیا ہے؟ حروف اخفا ہے، تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، فا زبر فا، ہا زبر ہا، فہا، دال کھڑا زبر دا، فہدا،
ووجدك ضالا فہدا. اخفا کی آواز کو ہم ناک میں لے جاتے ہیں ایک الف کے برابر، اور اس حرف کو جس پہ تنوین ہو، دو زبر ہو یا نون ساکن ہو، اس کو ہم کلیئر نہیں کریں گے. اخفا کا معنی کلیئر نہیں، آواز لیکن ناک میں جائے گی. فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای، زال الف زبر زا، فاذا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، فاذا جاء، تا قا، تا قا زیر تیپ، تیپ، تا قا زیر تیپ، فاذا جاء تیپ، قا میم مد، قا میم مد زبر، قام میم زبر ما، قام تا لام پیش تل، قامت. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی حرف مشدد ہے، میم بھی مشدد ہے یعنی تشدید ہے. اس کو ہم کھینچنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم غنہ بھی کریں گے، کیونکہ جس میم پہ یا نون پہ تشدید ہو اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور غنہ کی آواز یعنی ٹھہراؤ ایک الف کے برابر ہو گیا. اور غنہ اور اخفا میں فرق یہ ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اخفا میں حرف ظاہر نہیں ہوتا، اور غنہ میں ناک میں آواز جانے کے ساتھ ساتھ حرف بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اتنا خیال کریں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جاءت تپ، تا ہے پھر قا ہے، تپ. اس کا خیال کریں. تا لام پشکل، کاف با پشکب، طامۃ الکب، را کھڑا زبر را، کب را. را کا طریقہ پر اور باریک پڑھنے کا طریقہ ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں سنا، پھر دوبارہ میں بتا دوں. را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر پڑھا جائے گا. را کا طریقہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی را کو ہم پر یعنی موٹا پڑھ